راجہ پرویز اشرف صاحب جو اسپیکر ہے اس وقت قومی اسمبلی کے، اس میں اپنے ممبران کو پیش کرائیں اور اپنے پروسیس کرائیں استعفوں کا. آپ خود تو ممبر ہیں نہیں، آپ تو نائل ہو چکے ہیں، سرٹیفائڈ آپ چور ڈکلیئر ہو چکے ہیں ایک الیکشن کمیشن کی طرف سے. تو اپنے ممبران کو لائیں، جو پروسیس ہے اس کو اڈاپٹ کریں اور آئیں. آپ کو بڑا شوق ہے الیکشن لڑنے کا، تو ہم آپ کا شوق پورا کر لیتے ہیں. الیکشن کمیشن تیار ہے، جو ہے انہوں نے بھی تیاری کی ہوئی ہوگی، اور ہم ان کو کہیں گے کہ الیکشن کمیشن جو ہے جو سیٹیں آپ نے چھوڑنی آپ چھوڑیں اور ہم الیکشن کرائیں، تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ آپ جو ہے کتنے پانی میں اس وقت کھڑے ہیں. لیکن ہمیشہ انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا، فریب کا سہارا لیا، ایک سرٹیفائڈ جھوٹے ہیں. کبھی بھی زندگی میں جو ہے وہ آپ نے کوئی بھی ایسی بات جو آپ کرتے ہیں اس پہ پورا نہیں اترتے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پر ایک اور جھوٹا الزام لگایا کہ فورن آفس نے آج تک 2 ارب روپے جو ہے وزیر خارجہ کے فورن وزٹس پہ جو ہیں وہ خرچ کیے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے لے کے آئیں. ہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہمارے فورن منسٹر بھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ آج تک جتنے بھی ان کے فورن وزٹس ہوئے ہیں، آج جو پاکستان کا مقدمہ جو آپ نے ہمارے پڑوسیوں اور دوستوں ممالک کے ساتھ آپ نے جو ہمارے تعلقات کا حال کیا ہوا تھا، آپ نے تباہی اور بربادی کی طرف ان حالات کو لے گئے تھے، ان کو ٹھیک کرنے میں وہ جو لگے ہوئے ہیں، اب دن رات محنت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میں تو ایک جو ہے ان کے جو فورن ٹرپس ہے وہ کبھی بھی سرکاری خزانے سے اپنی ٹکٹیں نہیں لے رہے، اپنی ٹی اے ڈی نہیں لے رہے. اور آپ ایک جھوٹا الزام فورن منسٹر پہ لگا رہے ہیں. اگر آپ میں جرت ہے، آپ میں غیرت ہے، آپ اپنے آپ کو ایک خود ساختہ، کیونکہ آپ تو چیئرمین بھی نہیں رہ سکتے پارٹی کے، اگر آپ کہتے کہ ہیں تو الزامات سامنے پیش کریں، سامنے ثبوت لے کے آئیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں. ہمارے پاس تو آپ کے بہت سرٹیفائڈ ثبوت ہیں، لیکن ہم ان پہ ڈسکشن نہیں کرتے. ہمیں اپنی پارٹی کی لیڈرشپ نے منع کیا کہ آپ کی جو سرٹیفائڈ ثبوت ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ہماری اخلاقیات ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں. ہماری تربیت پی ٹی آئی سے نہیں، ہماری تربیت پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے. اگر ہم پی ٹی آئی کے ہوتے خدا نخواستہ تو ہم ایک پوری 2 گھنٹے کی آپ کے ساتھ نشست لگاتے اور ان کی بتاتے کہ آپ کے جو ہمارے پاس ثبوت نہیں، دنیا کے پاس ثبوت ہیں کہ آپ کیا کیا کرتوت آپ کے ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے، ہم تو نہیں دیکھ رہے. اس کو بھی وہ غالباً ابھی تک انہوں نے جھوٹا قرار نہیں دیا. اب وہ ان کی اپنی پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں اور ذاتی معاملات ہیں. ہم ذاتی معاملات پر کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بات چیت نہ کریں. آپ جس فورن منسٹر پہ الزام لگاتے ہیں وہ کبھی بھی کسی ملک میں جا کر استثناء حاصل نہیں کرتے. آپ تو امریکہ میں جاتے ہیں اور آپ کو مجبوراً وہاں کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی وہاں کے سفیر کے گھر پہ رہنا پڑتا ہے. آپ کو استثناء لینی پڑتی ہے. کرتوت آپ کے ایسے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے. آپ وہاں پر جو ہے ایک ملزم ڈکلیئر ہو چکے ہیں، اس لیے آپ کو جا کر وہاں پر امیونٹی حاصل کرنی پڑتی ہے، سفیر کے گھر رہنا پڑتا ہے. اور پھر پاکستان کا نام ہو. جب میں ملک سے باہر جاؤں گا یا آپ جاتے ہیں یا کوئی منسٹرز جاتے ہیں تو اس پہ پاکستان کا نام ہوتا ہے، اس پہ یہ نہیں ہوتا کہ فلاں فلاں شخصیت جاری ہوتی ہے. تو وہ بھی خان صاحب کا سب کے سامنے اس میں بھی جو ہے اس کو جو ہے بتانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. یہ چیزیں تھی. ابھی جو ہے ریسنٹلی جو ہے ابھی امریکہ نے جس طریقے سے $4.3 بلین کا جو ہے وہ ایک پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے جا رہی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک اور اس حکومت کی کامیابی ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ بھی جو ہے وہ بھی پاکستان آ جائیں گے. لیکن ہمارا سوال خان صاحب سے ایک دفعہ پھر ہے کہ آپ نے سچ بولا یا جھوٹ بولا. ہمیں اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ بقول آپ نے 15 ارب روپے سیلاب زدگان کے لیے جمع کیے. آپ نے اس سے پہلے بھی لوگوں کے چندے کے پیسے، لوگوں کے خیرات، زکوٰۃ اور صدقے کے پیسے اپنے اوپر تقسیم کیے، اپنے اوپر لگائے، جس کے اوپر آپ کو پروہیبٹڈ فنڈنگ میں سرٹیفائڈ چور اور ڈاکو ڈکلیئر کیا گیا تھا. آج پاکستان کی قوم آپ سے سوال کرتی ہے کہ آپ نے ایک اور شاید جھوٹ بولا ہو تو بتا دے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے 15 ارب روپے جمع نہیں کیے تھے.
اور اگر آپ نے جمع بھی کیے بقول آپ کے اور آپ کی ٹیم کے، تو 15 روپے پاکستان کے سیلاب زدگان آج پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں پر ہیں۔ آج موسم تبدیل ہو چکا ہے، سردیاں کافی آ چکی ہیں، سیلاب زدگان کو امداد کی بھی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ، سیاسی جماعتیں، صوبائی حکومتیں، بہت سے لوگ جو ہمارے جو ہے سیلاب زدگان کی امداد کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے بھی اگر کوئی پیسے جمع کیے ہیں تو یہ پاکستان کی عوام کی امانت ہے، تو چاہیے تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے فرلانگ مارچ پہ خرچ کر دیے ہیں، اگر آپ نے اپنے سیلف پروجیکشن پہ خرچ کر دیے ہیں تو اور بات ہے۔ لیکن آج دیکھیں کہ ایک پارٹی کا چیئرمین، مجھے تو ٹی وی پہ بڑا صحتیاب نظر آتا ہے، لیکن ڈر کے مارے چھپ کے مارے اپنے گھر میں بیٹھ کر جو ہے میٹنگز کرتا ہے۔ آئے نہ پہلے اس نے کہا تھا کہ میں نے 60 جلسے کر لیے ہیں اور میں اتنے جلسے کر رہا ہوں، اب 120 جلسے کر لے، کیوں نہیں نکلتا گھر سے باہر؟ کیوں ڈر کے بیٹھا ہوا ہے چوہے کی طرح گھر میں؟ آئے عوام میں آئے جلسے کرے۔ پہلے بھی حکومت نے ان کو 60-65 جلسوں پہ کبھی نہیں روکا، اب وہ 100 جلسے کرے، کوئی حکومت اس کو نہیں روک رہی۔ لیکن اب اس کو پتہ چل چکا ہے کہ عوام اس کے ساتھ نہیں ہے، عوام نہیں نکل رہی، اب گھر میں بیٹھ کر جو ہے ورک فرام ہوم کا کام شروع کیا ہوا ہے کافی عرصے سے، اور سارا دن جو ہے آپ کو فیس نہیں کر سکتا۔ صرف چند اپنے ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں، میڈیا کے دوستوں کو، کہ جو ان سے سوال نہ کر سکے۔ آئے نہ فیس کرے میڈیا کے دوستوں کو، میڈیا کے دوستوں کے سوالات کے جواب دے۔ لیکن وہ میڈیا کو بھی فیس کرنا پسند نہیں کرتا، صرف اپنے چند لوگوں کو بلاتا ہے اور پھر کہتا ہے میں نے قوم سے خطاب کرنا، اور پھر آگے جو ہے اپنے قوم سے خطاب کرنا۔ وہ جو شخص اپنے میڈیا کے سامنے اپنا جو ہے آنا پسند نہیں کرتا، وہ قوم کے سامنے کیا آئے گا؟ لہٰذا یہی گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے کرنی تھی۔ اگر کوئی سوال کسی کا ہے تو میں جواب دینے کو تیار ہوں۔ وزیر اعظم سمیت ایک منٹ۔ 80 وزیر مشیر جتنے بھی ہیں دن رات عمران خان کے قصیدے گا رہے ہیں، کوئی ایک وزیر ہمیں یہ تو بتائے کہ ملک کی معیشت کا جو صورتحال ہے، جو ڈالر اوپر جا رہا ہے، مہنگائی نے، اس کے بارے میں کیبنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں، جو ملک، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے یہ کوئی مجبوری کے تحت لیا، ہم نے ایک جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک جمع کی۔ ہم نے عدم اعتماد کی تحریک کے بعد حکومت کا جو ہے وہ خاتمہ کیا مرکز میں، اور ہم نے حکومت لی۔ ہمیں جو معیشت ہمیں ورثے میں ملی تھی، ہم یہ نہیں کہتے کہ جی ہمیں جو ہے ہم اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہمیں لوگ کہتے ہیں اگر آپ اس کو 100 اور دے دیں تو شاید عمران خان صاحب کی پارٹی بالکل جو ہے شاید جو بالکل فارغ ہو جاتی، لیکن سال اگر ان کو ہم اور دیتے تو خدا نخواستہ اس ملک کو بھی فارغ کر دیتے۔ آج جو معیشت کی صورتحال وہ چھوڑ کے گئے ہیں، جو 200 معیشت کے رستو وہ کہتا تھا کہ میرے پاس ہیں، اور پھر انہوں نے کرائے کے معیشت کے رستو لیے، اپنے معیشت کے رستو کو اس سے فارغ کر دیا، اور وہی 2 فائنانس منسٹر جس کو یہ برا بلا کہتا تھا، اسی کو دوبارہ انہوں نے لیا اور ان سے کام نکلوایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو قرضے انہوں نے لے، میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ اس ملک میں بتانا چاہیے قوم کو، شروع سے آج تک جن جن لوگوں نے قرضے لیے، جن جن لوگوں نے معاف کیے، جن جن لوگوں نے واپس کیے، جس حکومت نے جتنے قرضے لیے، جتنے واپس کیے، وہ سب قوم کے سامنے رکھ دینے چاہیے کہ یہ صورتحال ہے اور یہ چیز ہے۔ ملک بالکل اسے تباہ و برباد کیا تھا۔ ہم اپنی پوری کوشش میں کہ معیشت کو ٹھیک کر، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس طرف جا رہے ہیں۔ مشکل چیزیں ہیں، لیکن ہمیشہ لیڈرشپ کوالٹیز وہ ہوتی ہیں کہ آپ ملک کو بحران سے نکالیں، اور انشاءاللہ ہم اس ملک کو بحران سے نکالیں۔ ایک سوال آپ کے پاس بھی آ رہا ہے۔ کون سی سوالے سے؟ دیکھیں، ہمیں جو ہے عدالتوں کا ہمیں احترام ہے۔ ہمارے ساتھ جو پاکستان کی عدالتوں نے کیا ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے پارٹی کے بانی چیئرمین کا ایک عدالتی قتل ہوا، اور اس کے بعد بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوئیں۔ آج بھی میں جو ہے آپ دیکھیں کہ ہم پرسوں 2 دن بعد 27 دسمبر کو ہم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی منانے کے لیے جا رہے ہیں، لاڑکانہ جا رہے ہیں، اور
کچھ عرصے بعد، کیونکہ 2-3 سال ہوئے کہ ہم نے برسی نہیں منائی کووڈ کی وجہ سے، کچھ حالات ایسے تھے، پاکستان بھر سے قافلے وہاں پر آ رہے ہیں. وہاں پر اگر آپ دیکھیں لاڑکانہ میں، نوڈیرو میں جو ہے وہ شہیدوں کا جو قبرستان ہے، اس کی جو پہلی وہاں پر قبر تھی وہ سپریم کورٹ کے ایک عدالتی قتل کی طرف سے. ہمیں عدالتوں پہ بہت سے اعتراضات بھی، لیکن ہم نے عدالتوں کے فیصلے تسلیم کیے. یوسف رضا گیلانی کی صورت میں بھی ہم نے تسلیم کیا جس کو ہٹایا گیا. ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنی جنگ جاری رکھیں گے. ہم دیکھیں نون نے دیکھیں کولیشن حکومت ہے، 12-13 جماعتیں ہیں، انہوں نے اگر مسترد کیے اس فیصلے کو، ہم انشاءاللہ تعالی اس فیصلے کا عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کر کے اس کا بدلہ دیں گے. ناصر نقوی صاحب ابھی عمران خان کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی، اتنے اس کے خلاف مقدمات ہیں، تو موجودہ حکومت اس کو گرفتار کرنے سے کیوں گھبرا رہی ہے؟ موجودہ حکومت بالکل اس کو گرفتار کرنے سے نہیں گھبرا رہی. عدالتوں کے ذریعے ایک چیز ہوتی ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے. ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہمیں جو ہے ہم پولیٹیکل جو ہے وکٹمائزیشن کریں. جیسے عمران خان صاحب نے اپنے دور میں کیے تھے، تمام لوگوں کو کوشش تھی کہ وہ سارے جیل میں چلے جائیں اور میں صرف باہر پھرتا رہوں، ان کو کچھ نہیں ملا. ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بلیو نہیں کرتے، اور جب بھی اس کے خلاف عدالت فیصلہ کرے گی ہم 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے. اور آج بھی یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان نہیں چاہتا کہ اس کی پنجاب اور کے پی کی حکومت جائے. اگر پنجاب اور کے پی کی حکومت چلی گئی، آدھی پی ٹی آئی جو ہے وہ جیل سے الیکشن لڑے گی ضمنی، اور عمران خان صاحب کو چھپنے کا راستہ نہیں ملے گا، اور پھر وہ کشمیر کی طرف شاید رخ کریں یا گلگت بلتستان میں جا کر آپ سے خطاب کریں. وہ پھر ان صوبوں میں کم از کم نہیں رہے گا، پھر اس کا ڈیرا جو ہے وہ یا کشمیر میں جائے گا اور یا جو ہے وہ جی بی میں جائے گا اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے. آج مجھے بتائیں نا کہ کیوں لاہور میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے؟ آج اسلام آباد کیوں نہیں آتا؟ کیا ڈر ہے اس کو اسلام آباد سے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کر لیں سوال اسلام آباد کے. اپنا نام بھی بتا دیں. محمد عمران دنیاویوں سے ایک جمہوری پارٹی ہونے کی حیثیت سے آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت نے یہ جو الیکشن شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد یونین کونسلز کی تعداد میں اضافہ کیا ہے، یہ عوامی اختیار پر ایک دھاگا تھا، جس کی وجہ سے اب خدشہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات میں اتری ہو سکے؟ کیونکہ زیادہ کنسرن اپنے سپت حسن بخاری صاحب کے ساتھ اب جواب دیں، اس کے بعد میں بھی جواب دوں. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بلدیاتی الیکشن ابھی ہونے والے تھے. شیڈول 2-3 بار پہلے بھی آ چکے ہیں، مگر یہ اجلت میں آئے تھے. اگر آپ ووٹر لسٹوں کو دیکھیں تو وہاں پہ 30 سال پرانے مردے کی ووٹ ہے، اور جو زندہ ان کی ووٹیں مسترد ان کی نہیں ہے، ان کو مردہ ظاہر کیا ہوا ہے. اور دوسرا اختیارات کی بات تھی کہ ڈی لمیٹیشن پہلے ہونی چاہیے، کیونکہ یہ پہلے جب آیا تو آرڈیننس کے تھرو آ رہا تھا، آرڈیننس کو چیلنج کیا، پھر ہم نے ایکٹ کے تحت، اور ابھی یہ بل منظور کیا ہے دونوں ایوانوں سے، تاکہ ایک ایکٹ کی صورت میں الیکشن ہو اور عوامی نمائندگی ہو. ایک ڈمی الیکشن نہیں ہونے چاہیے. ہم عوامی نمائندے ہیں تو عوامی نمائندہ یہ چاہے گا کہ اس کے پاس اختیارات ہونے چاہیے. دوسری بات، ایک سیکنڈ اس کے اوپر دیکھیں. پاکستان پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی ایک جمہوری جماعت ہے، ہم الیکشن سے نہیں بھاگنا چاہتے. پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں نے جب وظیفہ دیا اور کراچی میں جب ہم الیکشن کرانے جا رہے تھے تو پی ٹی آئی کے اپنے ایم این اے آ گئے، اس نے کہا ہم نے تو استعفے نہیں دیے. عمران خان کو اپنے ہی ایم این اے نے جھوٹا قرار دیا. عمران خان کہہ رہے میں نے استعفے دیے، شکور شاہ صاحب کہتے ہیں ہم نے استعفے نہیں دیے، الیکشن مت کراؤ. ہم تو کراچی میں الیکشن کرانا چاہتے. ابھی بھی جو آپ نے جو بات کی اسلام آباد، اس کے اوپر تو پارلیمنٹ نے اس کے اوپر بل پاس کیا. اب پارلیمنٹ تو ہم سمجھتے ہیں ایز اے سیاستدان سب سے سپریم اتھارٹی میں پارلیمنٹ کو سمجھتا ہوں. اگر پارلیمنٹ ایک چیز کرتی ہے تو اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. موسم صاحب یہ بتائیے گا کہ کے پی کے حالات کا آپ نے بتایا، آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری صورتحال عمران خان یا پھر تحریک انصاف کی وجہ سے اس وقت کریٹ ہوئی ہے. کیا کوئی سابق کور کمانڈر بھی اس کی بھی ایک وجہ ہے؟ کیونکہ کئی لوگ ان کا نام لے رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے بھی آج کے پی کے یہ حالات ہیں. آپ کھل کے کیوں نہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں؟ اور پیپلز پارٹی جب تک چیزوں کو حقائق کو سامنے نہیں رکھے گی تو یہ ایسے حالات ہیں جو کہ آگے جا کے بہت زیادہ مشکلات میں ہوں گے. کھل کے بات کریں. کھل کے تو میں بات کرتا ہوں. اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں صوبہ نہیں چلا رہا ہوں اور کور کمانڈر چلا رہا تھا تو پھر ہم اس کو کہیں گے چیف ایگزیکٹو جو صوبے کا ہے وہ محمود خان ہے، اور اس کی یہ پوزیشن ہے کہ آج وہ سوات اپنے گھر نہیں جا سکتا. آج اس کا جو سابق وفاقی وزیر ہے وہ اپنے گھر نہیں جا سکتا سوات کے.
मतलब ये उनकी पोजीशन है। आप पूछें अपने वज़ीर आला से खैबर पख्तूनख्वा से कि आप आखिरी दफ़ा अपने घर कब गए थे अपने, वहाँ के लोग खड़े हो गए अमन के लिए, वहाँ की आवाम खड़ी हुई है खुद अमन के लिए। और ये चीफ एग्जीक्यूटिव अब वो कहते थे कि हमने सुआत एक पुरअमन सुआत इनके हवाले किया था और हमने दोबारा सिविलियन हुकूमत के हवाले, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले उस सुआत को किया था। और आज हमने वहाँ पर पाकिस्तान का परचम लहराया था। पाकिस्तान की दुनिया की सबसे बड़ी नकल मकानी मैं समझता हूँ कि हुई थी और बड़े शॉर्ट टाइम में हमने उनको वापस अपने घरों में सुआत के अपने भाइयों और बहनों को आबाद किया था। आज उन्होंने जो सूरत हाल सूबे की कर दी लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, उसका सारा जो है इल्ज़ाम कहें या मलबा कहें वो इस PTI पे है, क्योंकि 5 साल पहले उनकी हुकूमत थी, अब भी उनकी हुकूमत है। आज चीफ एग्जीक्यूटिव कह दे कि मैं नहीं चला रहा हूँ सूबा कोई और चला रहा है, तो फिर हम उससे हिसाब किताब लेंगे, हम उस शख्स से लेंगे कि जो चला रहा था। फिर साहब ये फरमा दीजिएगा कि साझेदार हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कर रहे थे, तो वो किस वजह से तात्तुब का शिकार हुए, नाकाम हुए, वजह क्या? पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम कहते थे कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। आज जमहूरी प्रोसेस को देखें आज कि वही शख्स, वही पार्टी जो इसहाक डार को क्या कुछ नहीं कहती थी, आज उनके पार्टी के जो है प्रेसिडेंट हैं, वो उनकी जिस तरीके से मैं उनकी तस्वीरें देखता हूँ, उनकी सेवा करते थे, एक जमहूरी इंतकाम था कि उसको वेलकम करने के लिए सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो है वो खड़े होते थे और चीज़ें कहते हैं। हम तो हमेशा कहते हैं हम डायलॉग्स में बिलीव करते हैं, हम रिकॉन्सिलेशन में बिलीव करते हैं। डायलॉग्स चल रहे हैं। इसहाक डार साहब गए थे, उनसे 2-3-4 मुलाकातें हुई हैं, अयाज सादिक साहब की भी और लॉ मिनिस्टर की भी मुलाकातें हुई हैं। और हम समझते हैं कि कोई अगर शायद अकल के जो है कोई पुर्जे मौजूद हैं PTI में, बाकी मेजॉरिटी तो अकल से फारिग हैं, अगर कोई अकल के पुर्जे मौजूद हैं और जाकर उस शख्स को बताएं जिसको खुद समझने कि वो क्या करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें जो है उनको समझ अगर आ जाए तो आ जाए, नहीं आती तो हम उसका जो है हमारे पास कम उसका इलाज नहीं है। आखिरी सवाल नशवानी है देखें, मुल्क में आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होने हैं। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मुल्क में जो है जो सेंसस हैं वो तकरीबन पायलट प्रोजेक्ट को हो चुका है। नादरा जो है वो मार्च के एंड तक अपना पूरा करेगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होने हैं और उसके बाद इलेक्शन होने हैं। अगर इमरान जी, हम तो अभी भी ऑफ़र कर रहे हैं अपोजिशन को जो आए इंतखाबी इस्लाहत करें, ताकि कल कोई जमात जो है इल्ज़ाम न लगा सके कि मुल्क में धांधली हुई है। क्यों नहीं आते? अगर वो चाहते हैं कि उनको दोबारा जो है बैसाखियों पे और सहारे पे और इंस्टॉल किया जाए तो उनका ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया यार 2 मिनट